الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آج کا یہ درس بمقام گلریہ مسجد گاؤں میں دی جا رہی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اس کے بعد تھوڑا سا تشریح کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والے کو، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور ہر انسان کو قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص بھی نیک عمل کیا ہے یا برا عمل کیا ہے، رب العالمین کے ہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو آدمی نار سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہوا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کی زندگی ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ متنبہ کیا ہے، یہ بیدار کیا ہے کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، چاہے مرد ہو یا عورت، ہمیں تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ جس کسی نے بھی دنیا میں جنم لی ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہیں، ایک ٹرین میں یا بس میں کسی سواری پر سوار ہو کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کی مثال اس سواری کے مانند ہے کہ جس سواری پر ہم اور آپ چلتے ہیں اور اس کا آخری اسٹاپ موت یا قبرستان ہے۔ ہمیں ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ جن کے لیے، جن اولاد کے لیے، جن بیٹوں کے لیے اور جس زمین اور جائیداد کے لیے ہم اتنا تگ و دو مچائے ہیں، یقین مانیے یہ ہمارے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتی، ہمارے ساتھ کبھی بھی با وفائی نہیں کر سکتی، بلکہ یہ دنیا اور دنیا کی جتنی ساری چیزیں، ساری کی ساری چیزیں دغاباز ہمارے ساتھ دھوکہ دینے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا قدم چومے گی۔ عبدالعزیز ایک ایسا بادشاہ گزرا تھا اس دنیا کے اندر، بلکہ عرب کی سرزمین پر، جن کی حکومت کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں۔ جنہوں نے حکومت کی ہے عمر فاروق جیسا حکومت کی ہے۔
یہ ایسا شہزادہ تھا، ایسا بادشاہ تھا کہ عرب کی سرزمین پر جو خوشبو استعمال کرتا تھا، ایسا خوشبو کوئی بھی انسان، کوئی بھی بادشاہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ اور جو کپڑا پہن لیتا تھا عبدالعزیز، وہ ایک مرتبہ پہنتا تھا، پھر دوبارہ اپنے جسم پر نہیں ڈالتا تھا، اس کو غریبوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اتنا بڑا شہزادہ، لیکن یاد رکھیے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر کس قدر فکر آخرت تھی، اور موت سے کس قدر وہ خوف کیا کرتا تھا، ڈرا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ جانا ہوا تو یہ بادشاہ اپنے سواری سے پہلے پہنچ گیا۔ اس کا جو سامان طائش، اس کے استعمال کرنے کی جو سامان تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ بادشاہ اس محفل میں پہنچا، عبدالعزیز کھڑے ہو کر کے سوچنے لگا، کہنے لگا کہ آج میرا سامان طائش پیچھے رہ گیا ہے، کل قیامت کے دن ایسا بھی نہ ہو جائے ہمارے ساتھ، میں آگے پہنچ جاؤں اور میرا عمل پیچھے رہ جائے، عمل کے میدان میں کوڑا رہ جاؤں۔ دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوا، فکر آخرت پیدا ہوئی۔ اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، جو ملک بن مروان کی بیٹی ہے، کہا میری بیوی میں تجھے وہ زندگی نہیں دے سکتا جو بادشاہی کے دور میں دے رہا تھا، میں تجھے زندگی نہیں دے سکتا ہوں، اگر تمہاری مرضی کہ ہے تو ہمارے پاس رہو، ورنہ مجھ سے طلاق لے لو، مجھ سے جدائی اختیار کر لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، نیک تھی، فرما بردار تھی، متقی اور پرہیزگار تھی۔ کہا میرے شوہر، میرے سرتاج، آپ جس حال میں بھی مجھ کو رکھنا چاہیں گے، مجھے ہر صورت میں مجھے منظور ہے، میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ بہرحال دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوا، وہیں سے ان کی زندگی کے اندر اتنا چینجنگ ہوا، اتنا بدلاؤ ہوا کہ بادشاہی کو لات مار دیا، حکومت کو لات مار دی، اور غریبی کی ایسی زندگی انہوں نے بسر کی، محتاجی کی ایسی زندگی بسر کی کہ خدا شاہد ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کی بیٹیاں کچی پیاز کھا رکھی تھیں، باپ کے سامنے جب آتی تھیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے بات کرتی تھی۔ باپ نے پوچھا، میری بیٹی ہاتھ منہ پہ رکھ کے کیوں بات کرتی ہو، ہاتھ ہٹاؤ۔ کہا، ابو جان آج ہم لوگوں نے بھوک کی وجہ سے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے کچی پیاز کھا رکھی ہے، تاکہ یہ منہ کی بو، پیاز کی بو آپ تک احساس نہ ہو، آپ تک پہنچے نہ، اس ناطے ہم اپنے ہاتھ کو منہ پہ رکھ کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسی زندگی بسر کی ہے۔ چارپائی پہ لیٹے ہیں، بیماری کے عالم میں پہنچ گئے، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، مجھے وہ کپڑا دکھلایا جائے جس کپڑے کے اندر مجھے لپیٹا جائے گا، مجھے کفنایا جائے گا۔ لوگوں نے وہ کپڑا ان کے سامنے لایا گیا، لا کر کے رکھا ملک بن عبدالعزیز کے سامنے۔ اس کپڑے کو ہاتھ میں لے کر کے ٹٹولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دنیا، تو کتنی تھوڑی ہے، تو کتنی کمتر ہے، مجھے اتنا ہی کپڑا دیا جا رہا ہے۔ اس کفن کو دیکھ کر کے عبدالعزیز زار و کتار رونے لگے، کروٹ دوسری طرف پھیر کر کے زار و کتار رونے لگے، اور فکر آخرت دل کے اندر اس قدر پیدا ہوا، اللہ کی خوف، اللہ کی ڈر کی وجہ سے زار و کتار رونے لگے۔ اس طریقے کا خوف، فکر آخرت، اللہ کا ڈر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک دن یہ دنیا کو خیر بات کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک پیاری سی حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہیے یا پیشین گوئی کہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی بڑے بڑے مدرسے قائم ہو رہے ہیں،
گاؤں گاؤں میں دینی جو ہے دین کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اسلام کو لوگ بلند و بالا کرتے ہیں، بچے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کیسے دنیا سے دین جو ہے علم اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا علم اس طریقے سے نکل جائے گا، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کھینچ لے گا کہ جیسے اگر آٹے گدھے ہوئے آٹے میں بال اگر پڑ جائے، بال کو آسانی کے ساتھ کھینچ لیا جاتا ہے، نہ بال ٹوٹے نہ آٹے پر کوئی ضرب آئے۔ ایسے ہی علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے ربانی علماء، بڑے بڑے شیخ حضرات یہ دنیا کو خیر بات کہہ دیں گے، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ علم انہی عالموں سے، بڑے بڑے شیوخ سے، بڑے بڑے ربانی علماء سے دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج دیکھا جا رہا ہے جو کورونا کی دوسری لہر چلی ہے، پہلی لہر تو اتنا ڈینجر، اتنا خطرناک نہیں تھا، لیکن کورونا کی جو دوسری لہر چلی ہے، اس لہر کے اندر بہت سارے علماء کرام، بہت سارے علماء، میں نام نہیں گنایا جا سکتا، بہت سارے علماء، تقریباً 6-7 علماء، بڑے بڑے علماء اس دنیا کو خیر بات کر کے چلے گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ علم دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور وہی علماء بچیں گے جن کی ضمیر مردہ ہو چکی ہوگی، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے دین کا کام فریضہ انجام دیں گے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں سے ایمان نکلا ہوا ہوگا، جو خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہی کی باتیں کریں گے۔ بہرحال لمبی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے صرف اور صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کر دے، موت کا ڈر پیدا کرے، فکر آخرت ہم سارے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔